بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اپنی بیوی کو 3 جگہوں پر اکیلا کبھی مت چھوڑنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی 3 جگہوں کے بارے میں بتایا کہ جہاں اپنی بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایسی 3 جگہوں پر اکیلا چھوڑ دیتا ہے تو بعد میں پھر وہ بہت پچھتاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے امیر المومنین، یہ میری بیوی مجھ سے محبت نہیں کرتی، میری کوئی بات نہیں مانتی، اس کو جو حکم دیتا ہوں اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اے امیر المومنین، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہاری وفاداری کرے، تمہارے ساتھ اچھی طرح محبت کرے، تو ان 3 جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا کبھی مت چھوڑنا۔ یہ وہ 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اپنی بیوی کو اکیلا کبھی مت چھوڑنا۔ ان جگہوں پر تمہاری بیوی کو تمہاری بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے۔ ان 3 جگہوں پر اگر کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے گا تو بعد میں بہت پچھتانا پڑے گا۔ یہ سن کر وہ شخص امیر المومنین سے کہنے لگا، اے امیر المومنین، مجھے بتائیں وہ 3 ایسی جگہ کون سی ہیں جہاں پر اپنی بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، پہلے نمبر پر بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ بیوی جب بیمار ہوتی ہے تو بیماری کی حالت میں اسے اپنے شوہر کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اور جب وہ دکھی اور پریشان ہوتی ہے اسے اپنے شوہر کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ بیوی کی زندگی بہت تھوڑی سی ہوتی ہے جو کہ شوہر سے شروع ہو کر شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے بیماری کی حالت میں کبھی بھی اپنی بیوی کو اکیلا مت چھوڑنا۔ دوسرے کسی بھی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا مت چھوڑنا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ کسی بھی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا مت چھوڑنا، ورنہ ساری عمر پچھتاتے رہو گے، کیونکہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب غیر مرد غیر عورت سے تنہائی میں ملتا ہے تو ان کے بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کو بہکاتا رہتا ہے اور اسے برا کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ایک شخص اگر تمہارے چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہاری وفادار بن کر رہے تو اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ اکیلا کبھی مت چھوڑنا۔ تیسرے، اپنی بیوی کی عزت بڑھانے میں کبھی دیر مت کرنا، کیونکہ ساتھ دینے والا ساتھی جب اس کی عزت گھر والوں کے سامنے بڑھاتا ہے تو وہ عورت اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھتی ہے اور اپنے آپ کو وہ بہت مضبوط سمجھتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ دوسروں کے سامنے ہمیشہ اپنی بیوی کی عزت بڑھانا۔ اکثر خواتین کو اپنے شوہروں کے بارے میں شکایت رہتی ہے کہ وہ ان سے محبت نہیں کرتے اور ان کے شوہر ان کی کوئی بات بھی نہیں مانتے، اور اسی بنا پر اپنے شوہر کو قابو میں کرنے کے لیے وہ غلطی کر بیٹھتی ہیں کہ جس سے ان کو ہمیشہ پچھتانا پڑتا ہے۔ ایسی غلطی نہ صرف ان کی زندگی برباد کر دیتی ہے بلکہ ان کے گھر والوں کی زندگی بھی برباد کر دیتی ہے۔ اپنے شوہر کو قابو میں کرنے کے لیے اکثر خواتین پیروں فقیروں کے پاس جاتی ہیں، تعویذ گنڈوں کا سہارا لیتی ہیں، جس سے نہ صرف اپنی عزت بلکہ اپنے شوہر کی عزت اور اپنے گھر والوں کی عزت بھی خراب کرنے کا اہتمام کر لیتی ہیں۔ ایسی خواتین اگر کچھ باتوں پر عمل کر لے تو ان کی زندگی برباد ہونے سے بچ سکتی ہے اور اپنے شوہروں کو بھی مٹھی میں کر سکتی ہیں۔ ان باتوں پر عمل کرنے سے وہ اپنے شوہر کے دل پر راج کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے سامنے یا کسی کے بھی سامنے اپنے شوہر کی برائی نہ کریں، کیونکہ گھریلو ناچاکی کی وجہ سے جو عورت اپنے شوہر کی برائی اپنے گھر والوں سے کرتی ہے، اپنی سہیلیوں سے کرتی ہے، آس پاس کی عورتوں سے کرتی ہے، ایسی باتیں شوہر کے دل میں عورت کے لیے نفرت پیدا کر دیتی ہیں اور شوہر کے لیے باعث شرمندگی بھی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایسی عورتیں اپنے شوہر کے دل پر راج نہیں کر سکتی۔
दूसरे जैसी औरतों को अपनी तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है, इसी तरह मर्द को भी अपनी तारीफ़ सुनना पसंद है। इसलिए बीवी को चाहिए कि अपने शौहर की हमेशा तारीफ़ करे और इसे अच्छे लफ्ज़ों में याद करे, ताकि अपने शौहर के दिल पर राज कर सके। अगर आपके सामने आपके शौहर की कोई बुराई करता है, इसका गिला करता है, तो इसकी बात हरगिज़ ना सुने, बल्कि इसको मना करें कि वो ऐसी बात ना करे। ऐसा करने से भी शौहर के दिल में अपनी बीवी के लिए इज़्ज़त और मोहब्बत बढ़ती है। कहावत है कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुज़रता है। बीवियों को चाहिए कि अपने शौहरों को राज़ी रखने के लिए अच्छा पकवान बनाएं, इसकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखें और अच्छी से अच्छी चीज़ घर में पकाएं। अगर किसी औरत को खाना अच्छा बनाना आता है तो शौहर इस पर फ़ख्र करता है और इसकी तारीफ़ करता है। ऐसी बातों से भी शौहर के दिल में जगह पाई जा सकती है। और इसके अलावा ख़वातीन को चाहिए कि शौहर की बातों को तंज़िया ना लिया करें, बल्कि शौहर के साथ अच्छी अच्छी बातें किया करें। इसकी हर बात का जवाब खुश उसलूबी से दिया करें। ऐसी बातों से भी शौहर के दिल में जगह पाई जा सकती है। और बहुत ख़ास बात कि शौहर जब मुश्किल में हो, परेशानी में हो, तो इसका भरपूर साथ दे, इसकी दिलजोई करे, इसकी हिम्मत बधाई। मुश्किल में साथ देने वाली भी अपने शौहर के दिलों पर राज कर सकती हैं। और एक ख़ास बात, आपस में घर में रहते हुए अगर शौहर और बीवी में नाचाकी हो जाती है, किसी बात पर तकरार हो जाती है, तो किसी के साथ भी शेयर ना करें और बच्चों के सामने शेयर भी ना करें, क्योंकि ऐसी बातों से बच्चों की तरबियत पर बहुत असर पड़ता है। और कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं जो ऐसी बातों की वजह से अपने बच्चों की तरबियत सही तौर पर नहीं कर पाते। तो बहनों और भाइयों, ऐसी बातों पर अमल करने से आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं और ज़िंदगी में हकीकी खुशी और मोहब्बत पा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का मौजू पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।